سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبہ مہدی کے حوالے سے کچھ نکات علماء اکرام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرض منصبت سے انصاف کریں گے۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار گوہر شاہی کو جو امام مہدی مانتا ہے وہ کافر ہے۔ بہت سے علماء کی یہ بات سن کر افسوس ہوتا ہے۔ افسوس ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی نہیں مانتے، بلکہ افسوس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو قول ہے کہ جو شخص سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی مانے گا وہ کافر ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی ماننا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اب عقیدہ کتنا درست ہے اور یہ عقیدہ کس بنیاد پر ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی ماننا کفر ہے، اب اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں میں عقیدے کا جا بجا فرق نظر آتا ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا کیسے بنا؟ قرآن شریف میں آیا۔ پھر ایک عقیدہ ہمارا جزوی طور پر، عقیدے کا ایک جز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں۔ یہ عقیدے کا حصہ کیوں بنا؟ کیونکہ یہ قرآن شریف میں آئی ہے بات۔ پھر ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ آنکھوں سے دیکھنے والا۔ شاہد شہادت سے نکلا ہے۔ شہادت دینا یعنی گواہی دینا۔ اس کی اسکرین ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مطابق شاہد ہیں۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے والا۔ ہمارے علماء کرام اس کے باوجود بھی حضور کو شاہد نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں ہے۔ اب میں نام نہیں لوں گا کہ کون سے فرقے والے ایسا کرتے ہیں،
کیونکہ جو فرقے والے حضور کو شاہد مانتے ہیں ان کا بھی صرف ماننا ہے، یقین ان کو بھی نہیں ہے۔ چلیں بریلویوں کی بات کر لیں۔ بریلوی حضرات جب نعت شریف پڑھتے ہیں، خاص طور پر نعت خوان، اور نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، تو اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور شاہد ہے تو کیا ان کو نوٹ لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ نام نبی کا لے رہے ہیں اور نیت پیسہ؟ ہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نور ہیں، اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے، بشر ہے۔ علماء اکرام سے سوال یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور بشر ہیں، تو اگر کسی نے مان لیا کہ حضور نور ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والا کافر نہیں ہوگا۔ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک عقیدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں مانتے ہیں، صحیح ہے نا؟ وحی الہی آئی ہے، یہ ایک ثبوت ہے، بین ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ وحی کا آنا رسالت کی تصدیق ہے۔ اسی طرح ہم سے پوچھئے، ہم سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کیوں مانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اور اس کی صحت اور اس کی درستگی کا دار و مدار اللہ کی طرف سے نشانی پر ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی نور مانتا ہے، میرے نزدیک تو انتہائی بوگس بکواس سی بات ہے یہ۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، جن کی کوئی حضور کے قدموں کے مقابلے میں اوقات نہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ ہمارے علماء اکرام کو نہیں پتا، نور میں اور نار میں ذرا ہی فرق ہے۔ نور کا مطلب سریانی میں ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، اور نار کا مطلب ہوتا ہے اچھلا ہوا۔ کیا ہے؟ اور اس کا جو بیسک روٹ ہے وہ ہے نر۔ کیا ہے؟ دوبارہ کہیے۔ بیسک جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے اس کا نر، جن کو ہندوؤں نے سمجھا ہر۔ تھا کیا؟ ہندو کہتے ہیں ہر، سمجھے آپ؟ نور اور نار، اس میں یہی فرق ہے، یہ ٹھہرا ہوا ہے اور نار کا مطلب ہے اچھلا ہوا۔ بنیادی طور پر ایک صوفی ہونے کے ناطے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانیں یا نہ مانیں؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ سینوں کو نور سے بھرنے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ سینوں کو نور سے۔ اب آپ اپنی عقل پر ماتم کریں نا کہ حضور نور سے سینے کو بھرنے آئے ہیں اور آپ حضور کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے۔ کیا بولے؟ جو بانٹنے آیا ہے، جو بانٹنے آیا ہے، فرض کیا کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کے لوگوں کو کروڑوں روپے، اربوں روپے بانٹوں، اور کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ پیسہ ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو بانٹ رہا ہوں، کیا بھکاری اربوں روپے بانٹے گا؟ تو عقل کو ماتم کرنے کو جی چاہے گا نا آپ کا۔ تو بات ساری ہو گئی ہے عقیدے کی۔ مجھے تلاش ہے ایسے عالم کی جو کہیں سے شریعت سے یہ دکھا دے مجھے کہ سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی ماننے والا کافر ہے۔ جس دن اس نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا، ہم سرکار کو امام مہدی کہنا چھوڑ دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ کا عقیدہ ہے کہ نور ہیں، کچھ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، صرف بشر ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہاں نور ہیں، وہ قرآن سے حوالہ دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب۔ اب یہ نور اور کتاب دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ بیچ میں واو لگا ہوا ہے نا، لائک ٹی اینڈ واٹر۔ اب دو چیزیں ہو گئی۔ قد جاءکم، بے شک تمہاری طرف آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین۔ جو حضور کو نور سمجھتے ہیں وہ یہاں سے حوالہ دیتے ہیں کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اور میرا بھی یہی ایمان ہے۔ اور کتاب مبین قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے فرقے بھی مسلمانوں میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو رد کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب قرآن سے یہ حق ثابت ہو کہ حضور کی ذات کا ایک گوشہ بشریت پر مبنی ہے اور دوسرا گوشہ نورانیت پر مبنی ہے، یہ دونوں گوشہ ہائے حیات طیبہ قرآن کی روح سے ثابت ہوں، اور کوئی فرقہ ایک گوشہ تو قبول کر لے اور دوسرے کو رد کر دے، تو گویا اس نے قرآن کو رد کر دیا، آپ کافر ہو گئے، کیونکہ آپ تو قرآن کو رد کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری،
کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین میرا نور ہے. کسی راسخ العقیدہ مسلم کو جرت نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو جھٹلائے. اس کے بعد بھی اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو مجھے آپ بتا دیں وہ کہاں کا مسلمان ہے. سمجھ گئے آپ؟ کچھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں. کیا کسی کے اس عقیدے پر آپ اس کو کافر کہہ دیں گے؟ کیوں بھائی؟ کسی کو اس عقیدے پر کافر کہہ دیں گے؟ کوئی مسلمان کسی عالم دین کو ولی اللہ مانتا ہے، مرشد مانتا ہے، اور اگر وہ حقیقی طور پر مرشد نہ ہو تو کیا آپ اس کو مرشد سمجھ بیٹھے تو کافر ہو جائیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار. تم تو بھائی اتنے بڑے بڑے دارالعلوم میں دین پڑھ رہے ہو، اپنا دماغ بھی استعمال کرو یار. اتنی حماقت آمیز ذہنیت دین کے لیے زہر آلود ہے. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہمارے ان تمام علماء کو معلوم ہے کہ عالم ہونے کے لیے صرف ایک ہی طرح کا علم کافی ہے اور آپ عالم بن جائیں گے؟ عالم کامل کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا. وہ عالم کون ہے جس عالم کے لیے تاجدار نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے؟ وہ کون سا عالم ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آج عالم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی یہ وہی سارے عالم ہیں تو پھر تو ہو گیا کام. اپنے دل سے پوچھئے، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی، ہری پگڑی پیلی پگڑی لال پگڑی سفید پگڑی، کتنے عالم ہیں؟ اگر یہ سارے عالم سچے ہیں اور سارے بنی اسرائیل کی مانند ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہہ رہے ہو تم؟ پھر تم عالم وہابی کیوں ہو؟ تم عالم بریلوی کیوں ہو؟ تم شیعہ عالم کیوں ہو؟ تم عالم دین کیوں نہیں ہو صرف؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ عالم ہوتا کیا ہے. بھائی وہابیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کون سا عالم صحیح ہے، وہ کہیں گے ہمارے وہابی عالم صحیح ہے. سنیوں سے صرف بریلوی عالم صحیح ہے. شیعہ وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ کہتے ہم سے تو بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، علم تو ہمارے خون میں دوڑتا. حالانکہ معذرت کے ساتھ خون میں بیماری دوڑتی ہے، خون میں علم نہیں دوڑتا. اگر خون میں علم دوڑتا تو جانوروں کے بھی دوڑتا، ان میں بھی تو خون ہوتا ہے نا بھائی. اب تو سینہ بسینہ چل رہا ہے. اگر خون میں دوڑتا تو پھر گدھا با گدھا کتا با کتا علم دوڑتا. ہاں؟ گھوڑا با گھوڑا گدھا با گدھا کتا با کتا علم دوڑتا. یہ وہ عالم ہیں جو علماء دین ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور جن کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ علم ہوتا کیا ہے. علم کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کیا ہے؟
سوائے لفاظی کے کچھ نہیں بتائیں گے. علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے، کچھ نہیں بتا. کسی بھی عالم سے پوچھ لیں آج. اچھا بھائی یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیاد رکھی بطور رسول رکھی، بطور نبی رکھی. پوچھیں ارے یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ پوچھ رہے ہیں نا، سوال ہے یہ تو، کیونکہ حضور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. کرکٹ میں کوئی اگر اسپیشلسٹ بیٹسمین ہو تو وہ بیٹسمین کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کوئی اسپیشلسٹ بالر ہو تو اس کو بالر کہتے ہیں. لیکن کچھ کیریکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں، اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آل راؤنڈر. کیا کہتے ہیں؟ بیٹنگ کی ضرورت پڑے تو مڈل آرڈر بیٹسمین کی طرح بیٹنگ بھی کریں. بلکہ کئی آل راؤنڈرز تو ایسے گزرے ہیں، they opened with the bat, they opened with the ball. نیوزی لینڈ کا ایک زبردست آل راؤنڈر تھا سر رچرڈ ہیڈلی. What a wonderful, one of the finest cricketers of all time. رچرڈ ہیڈلی. انڈیا کے کپل دیو. کپل دیو جو ہے اپنے گھر میں کرکٹ کھیلتے تھے. ایک دفعہ زور سے جو ہے وہ شاٹ مارا تو ان کی ماں کی ناک پر گیند لگی، ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن ماں نے کہا بیٹا تم جاری رکھو. عمران خان one of the finest all-rounders in the world. وسیم اکرم one of the finest all-rounders in the world. Ian Botham. یہ لوگ بڑا اچھا کھیلتے. They were as good as any middle order batsman. آج کے زمانے میں ایسے کم لوگ ہیں. کوئی بال کرتا ہے تو بس بال ہی ڈال کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈال دیتا ہے. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی آل راؤنڈر نہیں تھا. رسول تھے. آدم صفی اللہ رسول تھے، ابراہیم خلیل اللہ رسول تھے، موسیٰ کلیم اللہ رسول تھے، عیسیٰ روح اللہ رسول تھے، محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. آل راؤنڈر. آدم صفی اللہ کے جانے کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے آدم کے دین کی اصلاح نہیں کی، اپنا دین بنایا. موسیٰ آئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، انہوں نے اپنا دین بنایا. محمد رسول اللہ نے اپنا دین بھی بنایا اور باقی جو ادیان پہلے آئے تھے ان کی اصلاح بھی کی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنا دین آپ نے بنایا بلکہ دیگر مذاہب کی تجدید فرمائی، اصلاح بھی فرمائی. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین بنانا رسول کا کام ہے. دین بنانا رسول کا کام ہے. کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کا کلمہ امت نے پڑھا ہو. ہمیشہ امتوں نے اولو العزم رسول کا کلمہ پڑھا ہے. نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، صرف رسول کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے لیکن کلمہ کس کا چلا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور تو کچھ کا نہیں تھا. حالانکہ ان نبیوں کے کلمے موجود تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، جن کے اوپر ایک آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی. زبور تعلیم نہیں تھی
مناجات الہی پر مبنی تھی. ان کا کلمہ بھی تھا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لیکن ان کی امت نے یہ پڑھا نہیں، اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھا. کیونکہ نبی کا کام دین کو بنانا نہیں ہے. کسی نبی نے کبھی دین قائم نہیں کیا. دین قائم کرتا ہے رسول، اور نبی جو آتا ہے وہ آتا ہے تجدید کے لیے. نبی کیوں آتا ہے؟ تجدید کے لیے آتا ہے کہ جو اس دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اولو العزم رسول کی دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، تو اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت ایک نبی کو بھیجتا ہے، اور نبی پر صحیفہ اتارتا ہے اللہ، اور اس صحیفے کی مدد سے وہ دین کو دوبارہ درست کر دیتا ہے. سمجھ گیا؟ تو رسول الگ آئے، نبی الگ آئے. رسول کا مقام بڑا ہے، رسول کا مقام بڑا ہے، اور اولو العزم رسول کا مقام اس سے بھی بڑا ہے. اب یہاں ایک اور باریک نقطہ ہے، سمجھ لیجئے. رسول بناتا ہے مذہب، کیا؟ اور اولو العزم مرسل بناتا ہے دین. مذہب کیا ہوتا ہے؟ خدا سے تعلق جوڑنا. اور دین کیا ہوتا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسلوب الحیات. کیا کہتے ہیں؟ اسلوب الحیات یعنی لائف سٹائل. جیسے کہ دین اسلام ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، رسول سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں رہتے ہیں، جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن سے رشتے ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، دین کے مطابق ہوگا. یعنی پورا کا پورا ایک لائف سٹائل اللہ کا رسول بنا کے دیتا ہے کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جو میں تعلیم دے رہا ہوں. اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق، چلنا پھرنا، کھانا پینا سونا، سب کچھ دین کے مطابق. زندگی کا کوئی گوشہ دین سے خارج نہ ہو. زندگی کے ہر گوشے میں دین چھا گیا ہو. چھینکنا دین کے مطابق، سونا دین کے مطابق، رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا دین کے مطابق، ازدواجی زندگی میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آداب مباشرت اختیار کرنا دین کے مطابق. یہ ہے اسلوب الحیات، کمپلیٹ لائف سٹائل. یہ آتا ہے اولو العزم مرسل کے ذریعے. اب صاحب علم توجہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اولو العزم رسول اور امام المرسلین ہے. سورہ یاسین کی پہلی آیت یہی ہے، انک لمن من المرسلین، کہ یا رسول اللہ آپ تو مرسلین میں سے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ نبوت کیوں دیا گیا؟ نبی کا کام تو تجدید دین ہے. نبوت تو چھوٹی چیز ہے، حضور کے پاس تو اولو العزم رسالت ہے. درجہ نبوت کیوں دیا گیا ہے نا سوال؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اچھا یہ نعرہ بہت لگتا ہے پاکستان میں. یہ نعرہ جو ہے ختم نبوت کا بہت زبردست لگتا ہے، ہر آدمی لگاتا ہے سارے، اور پتہ بیچاروں کو ہے نہیں کہ بھئی مطلب کیا ہے اس کا. ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے، بالکل قربان ہے جان، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ختم نبوت جان مانگ رہی ہے ہماری؟ کہ بھئی اب دیکھیں یہاں میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے، ایک امریکن کار کمپنی ہے کرائسلر، تو وہ ان کا یہاں بھی پلانٹ لگا ہوا تھا، کرائسلر نے یہاں پر بھی پلانٹ لگایا ہوا تھا، تو کرائسلر کی گاڑیاں یہاں بھی بکتی تھیں، چلتی تھیں، ابھی بھی ہے. لیکن کچھ عرصہ ہوا کہ انہوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیا. اب جو آلریڈی کرائسلر بک چکی ہیں، اب اگر وہ خراب ہو جائیں گی تو کرائسلر کی تو کمپنی نہیں ہے یہاں پر، کہاں جائیں گے وہ؟ تو جن جن لوگوں نے کرائسلر لے لی اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ بھائی کرائسلر کی کمپنی ختم ہو رہی ہے، اب کوئی یہاں پر کرائسلر کی شاپ، کوئی شو روم نہیں ہوگا، تو یہ خوشی منانے کی بات تھی. ہم؟ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہو گیا؟ کہ جتنے ادیان میں تجدید ہونی ہے وہ محمد رسول اللہ فرما دیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دین میں تجدید کرنے والا. کیا حال ہوگا ادیان کا، مذاہب کا؟ پھر جو حضور نے تجدید فرمائی، ایسی تجدید کون کرے گا؟ قرآن شریف میں کوئی، آپ مجھے بتائیں، سورت ہے جو حضور کی بیٹی کے نام پر ہو؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے ہے، سورہ مریم. کیوں؟ بطور مسلمان ہم کو کیا لینا ہے بی بی مریم سے؟ اور جان کے کرنا کیا تھا ہمیں؟ لیکن حضور کا منصب نبوت جس کے تحت آپ نے تمام ادیان میں تجدید فرمائی ہے، اس کی روح سے عیسائی مذہب کے حوالے سے بھی قرآن میں تعلیم آ گئی. اور ایک مقام پہ تو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام انسانوں کو کہہ دو کہ میں تمام انسانیت کے لیے متفقہ طور پر جمیعاً رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تمام انسانیت کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس سے مراد یہ تھا کہ میری رسالت کے تحت جو وحی اللہ کی طرف سے مجھ پر آ رہی ہے، اس وحی میں تمہارے دین کا بھی حصہ ہے، وہ بھی لے لو آ کے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ او ہیومن بینگز، اے کل انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، یا رسول اللہ کہہ دیں، تمام انسانوں کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعاً، تم سب کے لیے. تو جتنے بھی ادیان ہیں ان میں جو بھی گڑبڑ ہو گئی تھی اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی فرمائی ہے، اس وحی میں بطور نبی صحیفے بھی موجود ہیں.
پرانے وقتوں میں قرآن مجید کو مصحف کہا جاتا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 60-70 سال پہلے قرآن شریف کو مصحف مصحف بھی کہا جاتا تھا. یہ مصحف صحیفے سے ہی نکلا ہے نا. اچھا، اب آپ کا اکثر مسلمانوں کا عقیدہ حضور کے مرتبہ نبوت سے کے بارے میں غلط. ہمارے نبی ہیں، کیا مطلب؟ تمہارے نبی ہیں؟ نہیں تو ہمارا رشتہ بطور مسلمان حضور سے رسالت سے جڑا ہے. یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی یہودیوں کے دین میں، عیسائیوں کے دین میں، سابیوں کے دین میں آپ تجدید فرمائیے. تو حضور نبی تو ان کے ہو گئے جن کے مذاہب ادیان میں تجدید کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہمارا رشتہ تو حضور سے رسالت کے طور پر قائم ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی دین اسلام کی تجدید تو نہیں کرنی تھی نا، وہ تو فریش دین بنا رہے تھے. نبی تو تجدید کرنے کے لیے آتا ہے. تو حضور کو نبوت اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی؟ اسلام کو تو تجدید کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ بالکل تو فریش بن رہا تھا. تو حضور کی نبوت کا تعلق کس سے ہو گیا؟ غیر مسلم حضرات سے. میں نے ابتدا میں عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ میں اہل علم، اہل دین، اہل ارباب العقل والعرفان ان سے مخاطب ہوں. اب میں انہی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور ہمارے نبی ہیں اور حضور ہمارے نبی نہ ہوں، کسی اور کے ہوں، تو کیا وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اور میں تمام علماء سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے نبی بن کے آئے تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے دین میں حضور نے بطور نبی کب تجدید فرمائی؟ لہذا یہ کہنے سے پہلے کہ گوہر شاہی کو امام مہدی ماننے والا کافر ہے، ذرا سوچ لیں، کیونکہ یہ آپ کی یہ بکواس دین کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہمارا یہ عقیدہ
کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی میرا مرشد مجھے جو بھی کہہ دے میں مان لوں۔ بھائی مرشد پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ مرشد من جانب اللہ ہے یا کوئی نوٹنکی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا مرشد مجھے کچھ بھی کہہ دے میں مان لوں، واللہ عالم صواب، پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، اور میں مان لوں اور میں مان کے کہنا شروع کر دوں کہ میرا مرشد امام مہدی ہے، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھائی آپ کچھ بھی مان لیں، ہر ماں کو اپنی اولاد جو ہے وہ پری اور دیوتا لگتے ہیں ان کے بچے۔ کوئی ماں ایسی ہے بھلے اس کی اولاد کیسی بھی ہو، ماں کے مطابق جو ہے وہ لڑکی ہے تو کوئی اپسرا ہوگی، لڑکا ہے تو بہت بڑا شہزادہ ہوگا، راجکمار ہو۔ اسی طرح ہر مرید اپنے مرشد کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یہ تو ہماری محبت ہے۔ اب جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، ان زمانوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو بہت بڑے یعنی فقیر ہوتے تھے، ان کا بڑا ظاہری کر و فر بھی ہوتا تھا، تو ان کو پالکی میں بٹھا کے مرید جو ہے وہ باہر لے کے گھومتے تھے۔ جب سفر کے لیے جاتے وہ کہ جی مرشد نے دوسرے تیسرے محلے میں جانا ہے، تو وہ پالکی ہوتی تھی، وہ کاندھوں پر پالکی رکھتے تھے تو اس میں مرشد بیٹھ کے جاتے تھے۔ تو اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ پالکی میں سوار تھے اور جا رہے تھے۔ تو اس وقت ان وقتوں میں آواز بھی لگاتے تھے کہ بھائی پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی سواری آ رہی ہے، ایسے آواز بھی لگاتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی سواری آ رہی۔ تو جب غوث اعظم کی سواری جا رہی تھی اور جو خدام ادب تھے، جو غلماں تھے، وہ آوازیں لگا رہے تھے کہ ان کی سواری آ رہی ہے، تو ایک شخص اس اعلان کو سن کے کہیں چھپ گیا۔ چھپ گیا وہ۔ اچھا، اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل نظر تھے، آپ نے بذریعہ کشف دیکھ لیا کہ کوئی بندہ چھپ گیا ہے۔ جہاں وہ چھپا ہوا تھا بالکل عین اس کے سامنے آپ نے سواری رکوا دی، بھائی ٹھہر جاؤ، یہ ایک دیوار کے پیچھے جو بندہ چھپا ہے اس کو لے کے آؤ۔ لے آئے اس کو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم ہمارے آنے کا سن کے چھپ کیوں گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا مرید ہوں اور مجھے اپنے مرشد سے بڑا پیار ہے، لیکن میں نے آپ کی شہرت بہت سنی ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں آپ سے محبت نہ ہو جائے، اور آپ سے زیادہ محبت ہو گئی تو مرشد سے جو مجھے محبت ہے اس میں خیانت ہوگی، میں اپنے مرشد کا وفادار رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں چھپ گیا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اپنے جو غلام تھے ان کو کہا کہ جاؤ اس کے مرشد کو پکڑ کے لاؤ۔
مرشد کو پکڑ کے لیا، اور سیدنا غوث اعظم نے مرید اور مرشد دونوں کو نوازا اور کہا اس کے مرشد کو کہ آج ہم نے تیری تقدیر تیرے مرید کی وجہ سے بدل دی ہے، تو اندر سے خالی ہے لیکن تیرے مرید کے دل میں تیری محبت کا جذبہ سچا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے تجھے بھی نواز دیا ہے۔ آپ تو اب وہ مرید تو ایک ایسے شخص کو سچا مرشد کامل مان رہا تھا جو سچا تھا ہی نہیں، تو کسی ایسے شخص کو مرشد مان لینا جو من جانب اللہ مرشد نہ ہو ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے سچے جذبے کی وجہ سے نواز دیتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو انسان کے اپنے جذبات، اپنی محبت کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ میں اپنی محبت اور اپنے جذبات کی وجہ سے اپنے مرشد کو بڑے سے بڑا مان لوں، ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ ہے۔ اور دوسری طرف نظارہ حقیقت کا ہے، اور وہ نظارہ کیا ہے؟ جب ہم سرکار گوھر شاہی سے ملے تو اس وقت ہم یہ سمجھ کر نہیں ملے کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے ہمارے دلوں کو اللہ کا ذکر اور توحید الاصیل عطا فرمائی کہ آخر کارہائے توحید کا مغز کیا ہے، توحید فی نفس ہی ہوتی کیا ہے۔ بڑی معزز کے ساتھ علماء کرام سے جانتے ہیں توحید ایک ورب ہے، توحید کا مطلب ہوتا ہے دو کو ایک کرنا، آپ نے تو ایک کے 73 کر دیے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے توحید، یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو کو ایک کرنا، اور آپ نے ایک کے 73 کر دی۔ سیدنا سرکار گوھر شاہی نے ہمارے دلوں کو اس میں ذات اللہ کے ذریعے شرح صدر کی، عین قرآن مجید کے مطابق۔ قرآن شریف میں آیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو شرح صدر کر لو، اور جب شرح صدر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ فہو اعلی من نور ربی، شرح صدر ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے نور کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا، نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ فہو علی نور من ربہ، تو پھر وہ نور پر گامزن ہو جائے گا اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ شرح صدر ہماری سرکار گوھر شاہی نے فرمائی، اور قرآن نے ہماری تصدیق کر دی کہ ہم سچے راستے پر ہیں۔ کیسے؟ فہو علی نور من ربہ، ہم کو نور مل رہا ہے، ہمیں ذکر دینے والا بھی سچا، اور اس سچے کی نظر سے ہم بھی سچے ہو گئے۔ اب اس سچے کے لیے قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا، سنوریہم، کس کو کہا گیا؟ یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ سنوریہم، ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے ان قریب۔ یعنی مستقبل کا جو دور ہے، اس دور میں جو آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے
سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں اس دور کے لوگوں کو دکھائیں گے. اس دور میں تو نہیں دکھائی گئی جس دور میں آیت اتری تھی، کسی اور دور کے لیے. بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. سنوریہم، ان کو عنقریب دکھائیں گے. آیاتنا، یہ نشانیاں حضور کے دور میں تو نہیں آئی، نہ اسلوب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دور کے لیے تھی. یہ تو مستقبل کا پتہ دیا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ سنوریہم، ہم ان کو دکھائیں گے. ان کو کیا دکھائیں گے؟ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. فی الآفاق، افق میں. وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں. حتی یتبین لہم، ہائے ہائے ہائے، جب تک ہماری یہ نشانیاں واضح نہ ہو جائیں ان پر. ہو سکتا ہے کوئی کہ اجی یہ تو اللہ کی نشانی تھوڑی ہے، یہ تو ایسے ہی انہوں نے دعوے کیے ہیں. جیسے اب لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چاند پر سرکار گوھر شاہی کی شبیہ مبارک ظاہر ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اپنی طرف سے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی حجر اسود پر سرکار کی تصویر مبارک نمایاں ہو گئی، وہ ایسے ہی بناتے رہتے ہیں بات. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق. شروع میں لوگ جو ہے وہ اڑی بازی سے کام لیں گے، ہٹ دھرمی دکھائیں گے، آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، جھٹلائیں گے، کہیں گے جی ہم نہیں مانتے. لیکن اللہ جو ہے بڑا کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہا حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم واضح کر کے چھوڑیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ جانتا ہے کہ کتنے سڑی مار ہیں لوگ. نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کتنے بڑے بڑے جو ہے نا اوباش قسم کے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولم یکفی بربک، لیکن کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ حق ہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، دنیا مانے یا نہ مانے. اولم یکفی بربک، آپ کے رب کی گواہی کافی نہیں ہے کہ آپ کیا ہو؟ کیوں بھائی؟ اور پھر اللہ نے فرمایا آپ کے لیے آپ کی رب کی گواہی کافی ہونی چاہیے. کیوں؟ انہ علی کل شیء شہید، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. اور یہ 2% کے لوگ یہ تو یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیگم کہاں گئی ہے ان کے ساتھ نکاح پڑھ کے. کیوں بھائی؟ لیکن اللہ انہ علی کل شیء شہید، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے باہر ہو. اللہ سب دیکھ رہا ہے. پھر جب اس سچے کے لیے افق میں مریخ، سورج، چاند، ان پر نشانیاں ظاہر ہوئیں. چمک آج بھی ہے، 1 منٹ کے لیے ظاہر نہیں ہوئی تھی جو ہم کہیں بھائی تم نے مس کر دیا وہ لمحہ. نو، اسٹل دیئر. ایسا نہیں تھا کہ بھائی 5 منٹ کے لیے ہوئی، 2-4 بندوں کو ادھر ادھر بلایا، چلو امجد چاچو تم بھی آ جاؤ، بھائی اخلاق تم بھی آ جاؤ، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں جی ہم نے دیکھی ہے. ایسا نہیں، ابھی بھی باہر جاؤ دیکھو چاند پر نظر آئے گی. تو آفاق میں بھی آفاق میں بھی نشانیاں اللہ کی ظاہر ہو گئی. وَأَنفُسَهِمْ،
وَأَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں میں بھی. جو چاند پہ تصویر آئی وہ لوگوں کے دلوں میں بھی آنے لگ گئی. اور تو اور متیش کے دل پر آ گئی تصویر. کیا کریں، متیش تو ہندو ہے. لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا ہے ہندو کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل آرڈر لے کے کوئی اسپیشل ایڈیشن مسلمانوں کو تھوڑی بنایا ہے. یا تو کوئی بتا دے مسلمان کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنایا تو اس وقت ذہن میں یہ رکھ کے بنایا کہ میں مسلمانوں کو بنا رہا ہوں. نہیں تو سب سے پہلے جو دین آیا وہ تو آدم صفی اللہ کا دین تھا. مسلمانوں کا دین تو آخر میں آیا ہے. آپ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ صرف مسلمان چاہیے. آدم صفی اللہ کی امت بھی ٹھیک تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی امت بھی ٹھیک تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان جب اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم حضور پر درود و سلام، ان کی آل پر درود و سلام، ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام اور آل ابراہیم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر سلام پھیر کے ہم یہودیوں کو گالی دیتے ہیں. اتحیات میں ان پہ سلام بھیجتے ہیں. اور سب سے افضل درود بھی وہی ہے شریعت کے مطابق جو درود ابراہیمی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آل رسول، آل محمد کو اور آل ابراہیم کو یکجا کر دیا، اور تم بٹوارا کر رہے ہو. تم کہاں کے عالم ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ تو عقیدہ یہ رکھنا کسی شخص کے بارے میں کہ یہ امام مہدی ہے، اور وہ امام مہدی نہ ہو لیکن آپ اسے امام مہدی مانیں، تو اس عمل سے آپ کافر نہیں ہو جاتے. بھلے ہی جس کو آپ نے امام مہدی مانا ہے وہ امام مہدی نہ ہو، پھر بھی آپ کافر نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے کافر؟ اس لیے کہ کفر اللہ کے حق کو جھٹلانے کو کہتے ہیں. کسی جھوٹے مدعی کو امام مہدی ماننے والا کافر نہیں ہوتا، کسی سچے مہدی کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے. کسی جھوٹے مدعی کو ماننے والا کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. کفر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کو جھٹلایا جائے. کفر تو تب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حق آیا اور آپ نے اس کو جھٹلا دیا. یہاں تو آپ نے خود ہی کسی کو امام مہدی مانا ہے، یہاں تو حق ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بھائی؟ اب جیسے بدی ہے، چھوئی موئی کا کیریکٹر کرتے کرتے ایک دن اس کو خیال آیا کہ یار میں واقعی عورت ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بدل جائے گا؟ کوئی جسمانی تبدیلی واقع ہوگی؟ اور اگر ہم کو کوئی کہے گا جی وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا ہے، نہیں سمجھنے دو، دنیا میں گدھوں کی تعداد بہت ہے، سمجھنے دو، سمجھنے سے کیا ہوتا. لیکن اگر کوئی عورت بیٹھی ہو، اس کے بارے میں کہا جائے یہ اپنے آپ کو عورت سمجھتی ہے، ابے تو وہ تو ہے ہی عورت. اس کو کہنا کہ یہ عورت نہیں ہے یہ ہے جھوٹ، کیونکہ یہ تو ہے عورت. آپ اس کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے گا بدی کے بارے میں کہ یہ عورت نہیں ہے
تو وہ بات تو سچی ہوگی، وہ تو عورت ہے ہی نہیں. عورت کو عورت نہ ماننا یہ جھوٹ ہے. کسی جھوٹے مدعی کو امام مہدی مان بھی لیا آپ نے تو کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. کفر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور آپ اس کو جھٹلا دیں، وہ کفر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آج حسین بابا بھی ہیں، فاروق بھائی بھی ہیں ممرا سے، اور متیش بھی ہیں. تو تھوڑا تھوڑا جو ہے یعنی ہو جائے سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کو یہ پیغام کیسا لگا. اور ایک سوال جو میں فاروق بھائی اور حسین بابا سے کروں گا وہ یہ ہے کہ سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد کیا آپ کو لگا کہ ہاں اب ہمیں صحیح اسلام پتہ چلا ہے؟ بیٹھ جائیے. کہیں اور بلا لیں. آپ ادھر چلے جاؤ نا، آپ ادھر چلے جاؤ. واجد بھائی آپ ادھر آ جاؤ. حسین بابا جو ہیں یوٹیوب پر 4-5 سال پہلے علم لدنی کے حوالے سے کچھ سرچ کر رہے ہیں تو میری ویڈیو آ گئی. تو کچھ دیر کے لیے مجھے سنا اور ان کو یہ لگا کہ یہ امام مہدی کی بات کر رہے ہیں، شیعہ ہوں گے یہ تو بند کر دیا. اور ڈھونڈا، مختلف علماء کرام کو ڈھونڈا، اس میں مولانا طاہر القادری صاحب سمیت اور دیگر علماء کو ڈھونڈا. علم لدنی پر ان کے بیانات کو سنا، لیکن تشفی نہیں ہوئی. یعنی یوں کہیں کہ مزہ نہیں آیا. اب تو دوبارہ وہ میری ویڈیو ڈھونڈنے لگے تو پتہ تو تھا ہی نہیں کیسے ڈھونڈنی ہے، نام یا الرا ٹی وی کچھ یاد نہیں. خیر ڈھونڈ لی اور پھر توجہ سے سنی. اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھی، تیسری ویڈیو دیکھی، پھر اچھا لگا. باقی کیا ہوا آگے حسین بابا سے پوچھتے ہیں. غور سے مرحبا. اسی طریقے سے ایکچولی ہمارے نیٹیو پلیس پر ایک درگاہ ہے اسماعیل شاہ بابا کی، تو وہاں پر میں ان کا عرس مبارک تھا، وہاں پر گیا ہوا تھا. اچھا جی، تو وہاں پر مجھے صوفیزم کے بارے میں علم لدنی کا ایک ورڈ جو ہے وہاں پہ کسی بھائی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کر کے. اچھا تو اس درگاہ پہ سے ریٹرن آنے کے بعد میں رات میں ہی یوٹیوب پر علم لدنی کے اوپر ویڈیوز سرچ کرنا سٹارٹ کیا. تو پہلی ویڈیو سیدھی آپ کی آ گئی. تو وہ ویڈیو جو ہے میں 8-10 منٹ تک کے دیکھتا رہا، لیکن اس ویڈیو کے اندر جیسے آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کیا تو میرے ذہن میں ایسا ہے کہ شاید ہو سکتے شیعہ فرقے سے آپ کا تعلق ہوگا. تو ترنت میں جو ہے ویڈیو سوئچ کر کے پھر میں دیگر دوسرے علماء کی، سنی علماء کے، طاہر القادری صاحب ہو گئے اور بھی لوگوں کی 6-7-8 ویڈیو اس پر میں نے دیکھا. کافی 2-3 دن تک کے یہ دیکھتا رہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ مزہ نہیں آیا. پھر ذہن میں یہی چیز آئی، جو سعیدی کی ویڈیو تھی وہ 10 منٹ بعد میں نے روک لیا، لیکن وہ 10 منٹ کے اندر جو مزہ تھا وہ ساری ویڈیوز 6-7 ویڈیوز دیکھ لیا، اس میں بھی وہ مزہ نہیں آیا. تو پھر میں واپس سے آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ ڈھونڈنا سٹارٹ کیا، اور پھر جا کے دوبارہ سے آپ کی ویڈیو مل گئی مجھے. تو وہ ساری پوری ویڈیو جو ہے وہ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں جو ہے اس ویڈیو سے مجھے الرا ٹی وی کے بارے میں پتہ چلا.
اور جیسے ہی وہ الرا ٹی وی میں نے سبسکرائب کیا، اس کے بعد میں ساری ایک کے بعد ویڈیوز جو ہے سرکار کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے چاند پر آیا ہوا ہے. اور اس وقت تو الرا ٹی وی پر تو کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، تو اذن ذکر قلب لینے کا میرے پاس ایک ہی آپشن تھا. جیسے مجھے ویڈیو کے ذریعے سعیدی سے پتا چلا کہ سرکار کا چہرہ مبارک جیسے ہی نظر آئے آپ کو 3 بار اللہ اللہ کرنا ہے اور آپ کو ذکر کی اجازت ہو جائے گی. جی. تو پہلے تو میں نے بائنوکولرز لے کے سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا اور بالکل صاف نظر آ گیا، اور پھر وہی سے اذن ذکر قلب لیا اور پھر سرکار کے کرم سے ذکر بھی چل گیا. ارے واہ. جی سعیدی. پھر اسی طریقے سے پھر میں نے اپنے وائف کو پہلے بتایا، وائف بھی مان لی. وائف کو ایکچولی بتاتے تھوڑا سا وقت لگ گیا، تو اس کو انیشلی بتایا میں نے، لیکن اس وقت مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا تو میں اس کو کنوینس نہیں کر پایا پراپر طریقے سے. پھر تھوڑا سا اور سال 2 سال میں ویڈیوز دیکھتا رہا. نہیں پھر کسی کے مرتیو ہو گیا نا. ہاں، میری جو ممی کی ایک چھوٹی بہن تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہاں سے ہم لوگ جب ریٹرن آ رہے تھے تب جیسے میری وائف سے گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا، اس وقت بات ہوئی کہ ابھی قبر میں کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. اس وقت جیسے سعیدی کی ویڈیو سے سارا سب کچھ 2 سال میں تو سرکار کرم سے کافی حد تک ساری چیزیں سمجھ آ گئی تھی کہ عرضی اربا ہوتی ہے، سماوی اربا ہوتی ہے. موت کسے کہتے ہیں، عرضی اربا سماوی اربا. جیسے عرضی اربا نکل جاتی تو موت جو ہے جسم کی ہوتی ہے، روح تو مرتی نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے ساری چیزیں بتانا تو شی واز شاکڈ. ایکچولی میری وائف جو ہے وہ دعوت اسلامی کو فالو کرتی تھی، تو وہ ایکچولی ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی، کیونکہ میں تو دیندار تھا ہی نہیں اتنا. مطلب بس جمعہ نماز پڑھنے چلا جاتا تھا. لیکن وہ بھی پریشان ہو گئی ہے، ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا اور آج تو اتنی باتیں کر رہے جو مجھے نہیں پتا. تو پھر رات میں آتے آتے ہمیں لیٹ ہو گیا اور الرا ٹی وی پر لائیو محفل ہی چل رہی تھی. تو پھر میں نے وائف کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، آپ اپنا سوال ڈال دو الرا ٹی وی پر. اور سرکار کرم سے جس دن سوال ڈالے، تورنت سوال ڈالتے ساتھ جو ہے سعیدی کی بارگاہ میں وہ سوال پیش کر دیا گیا تھا. اور تورنت جو ہے سعیدی نے اس طریقے سے خوبصورت طریقے سے اس کا جواب دیے تو وہ پوری ایک ہی سوال میں مطمئن ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی ذکر قلب لینا ہے کر کے. تو پھر میرے وائف نے بھی اذن ذکر قلب لی، اور پہلے ہی دن جیسے ہی ذکر لینے کے بعد میں رمضان کا مہینہ تھا، وہ سو گئی. اور اسی دن رات میں وہ فزیکلی اس میں دیکھ رہی کہ اس کا دل جو ہے وہ الرا کے طریقے سے اندر باہر ہو رہا ہے. اب وہ پریشان ہو گئی. اس نے 2-3 دن تک تو مجھے بتایا نہیں کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. پھر میں نے اس سے 2-3 دن بعد پوچھا کہ تمہارا ذکر چلا کیا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، ایک دم پریشان تھی کہ میرا تو اللہ چل ہی نہیں رہا ہے کر کے. کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ بولتے نہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں نے بتائیے کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ ان کے چینل کا نام آ رہا ہے. تو میں تو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ کا ذکر چل گیا. پھر وہی سوال جو ہے سعیدی کی بارگاہ میں رکھا گیا تھا، تو سعیدی نے اس سوال کا بہت طریقے سے اس کا جواب فرمایا. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے پھر ہم لوگ الرا ٹی وی پر جڑ گئے. اور اصل اسلام جو ہے وہ ہمیں صرف سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے. اب تک کہ مطلب ہم لوگ سنیزم کو فالو کرتے تھے لیکن کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. ہاں، نماز پڑھنا ہے، نماز 5 ٹائم فرض ہے، وہ تو بے شک حق ہے، وہ تو قرآن میں ہے اور سرکار کی تعلیم بھی یہی ہے. لیکن نماز میں اس وقت مزہ ہی نہیں آتا تھا پہلے. اور جیسے الرا ٹی وی سے جڑ گئے اور جیسے ذکر اور ساری چیزیں، تو نماز میں بھی جو ہے وہ ذکر محسوس ہونے لگ گیا اور ساری چیزیں جو ہے وہ اندر کی ایک دم پوری زندگی بدل گئی. اصل جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہمیں تو مطلب ابھی تک کہ کبھی اتنے علماء کی سنی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. سعیدی جس طریقے سے گفتگو فرماتے اور جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے ایسے لگتا ہے کہ بس ہمارے ہی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. ہر ایک جو ہے سعیدی آپ عربی میں پڑھ رہے ہو، لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو ہمیں سمجھ آتی ہے عربی. اگر ہم پڑھنے جاتے تو ایسے تو سمجھ نہیں آتا، اور آپ جب پڑھتے ہو سعیدی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ تو بہت ہی سمپل ہے. تو اصل اسلام جو ہے سعیدی وہ ہمیں سرکار کی بارگاہ سے ہی ملا ہے. بے شک. اتنے سال ہم لوگوں نے بہت جو ہے اپنا وقت جو ہے علماء کے پیچھے جو ہے کافی ہم لوگوں نے کوشش کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جو بھی حق ہے وہ
الرا ٹی وی پر ہی ہے، جو سیدی کی بارگاہ سے ڈیلی جو ہے وہ عطا کیا جا رہا ہے. اس پر میں فاروق بھائی آپ بھی تشریف لے کوشش آئے. مرحبا. اچھا. گور شاہی مرحبا. اچھا. یہ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں، یہ تعلیم تو ہم نے کہیں اور کسی سے بھی نہیں سنی ہے، اتنی سمپلیفائڈ وے میں. ہم نے بھی بہت کوشش کی، مگر لوگوں نے ادھر کی ادھر کی کہانی سنا کے بس ہم کو بھیج دیا. اللہ سے کوئی ملانے کو راضی نہیں، کوئی اللہ کا دیدار نہیں کروا سکتا ہے. اور ان لوگوں نے تو بہت الٹی الٹی باتیں بھی کی. مگر جب ہم کو پتہ چلا الرا ٹی وی کے بارے میں، پہلے تو ہم دوسرے کے پاس جا رہے تھے. ایک مرشد ملے تھے راشد بھائی کے تھرو، وہ خالی ادھر ادھر گھما ہی رہے تھے ہمارے کو. بعد میں راشد بھائی کو پتہ چلا الرا ٹی وی کے بارے میں انوار بھائی کے تھرو. پھر ہم نے امجد بھائی سے کانٹیکٹ کیا. ہم کو وہاں پہ قیوم بھائی نے، ساحل بھائی، سمیت بھائی، یہ لوگوں نے کافی سمجھایا، اور جو سوالات تھے اس کو کلیریفیکیشن کیا. پھر ہم نے الرا ٹی وی دیکھنا شروع کیا، اور ہم نے کافی سوال بھی بھیجے ادھر کلیریفیکیشن کے لیے. جی. مگر دل مطمئن یہیں سے ہوا، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر اسراج احمد کی جو ٹرانسلیشن سنی تھی قرآن کی، وہ اور آپ کی بتائی ہوئی فرق ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا. وہ جو آیت ہے کہ آپ کے سینے کو کھولو اسلام کے لیے، تو وہ سینے کے اندر ہمارا یہ ذکر چلنا چاہیے، تو ہم مومن بنیں گے. وہ بول رہے ہیں کہ بس سینہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور اسلام کی طرف لگ جاؤ. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ ذکر چلنا چاہیے تو آپ مومن بنو گے. جی. اور یہ باقی امام مہدی کا تو ایسا خیال تھا کہ امام مہدی تو ابھی آنے میں دیری ہے، اور یہ جو شیعہ بولتے ہیں کہ وہ آئے اور غیبت میں ہے، تو ہم کو اس کے اوپر یقین نہیں آتا تھا. کیونکہ اسلام کے اندر باقی جو مولانا وہ بولتے کہ ابھی امام مہدی آئیں گے، ابھی تو اور وقت ہے. جی. وقت بہت باقی ہے. وہ آئیں گے، پھر 40 سال ان کی حکومت ہوگی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ایک ہائپ کر کے رکھا ہے. جب ہم نے الرا ٹی وی میں آئے اور آپ سے ملنے کے بعد تو ٹوٹل ہی چینج ہو گیا ہمارا مائنڈ. ساری جو نیگیٹیوٹی تھی، جو ساری چیزیں تھی، سارے سوال جواب سب ختم ہو گئے. بس ہم نے سرکار کو دل سے امام مہدی مان لیا، اور بس یہی حق کا راستہ ہے، اور یہیں سے کامیابی ہے. بے شک. بہت مہربانی آپ کی. یہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم کو قبول کیا. اللہ نے قبول کیا ہے. ہم کون ہوتے یہ ہیں؟ آپ ہی ہے ہمارے لیے. سرکار آپ کو خوش رکھے.